أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے گئے بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا بیان کس طرح تیری شان زہرا یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے سلطنت کا کنارہ نہیں گئے یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے گئے تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے
کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہیں، یہ جبریل جل کے قدم چومتا گئے، کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے، تو حسن حیا ہے، تو نور ردا ہے، تو حسن حیا ہے، تو نور ردا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے، حیا کے ردا کے وفا کے ثنا کے، یہ سب اعلی زیور تمہارے لیے ہیں، بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ امبر تمہارے لیے ہے، یہ جتنے بھی آئے ہیں آج حاکم سوالی، تیرے در سے جائیں نہ یہ ہاتھ خالی، یہ جتنے بھی آئے ہیں حاکم سوالی، تیرے در سے جائیں نہ یہ ہاتھ خالی، سب پہ کرم کی نظر ہو یہاں پر، یہ سب آئے نوکر تمہارے لیے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، مقدس لمحات، پاکیزہ گھڑیاں اپنے دامن میں رحمت، فضل، کرم، عنایات لیے ہم پہ سایہ فکن ہیں۔ امت مسلمہ پوری کائنات میں رب کے حضور عجز اور انکسار کا رشتہ جوڑ کر اپنی کم مائگی، کمی، کمزوری کا احساس کرتے ہوئے اس کے حضور دامن پھیلا کے مانگنے میں مصروف ہے۔ یعنی جس طرح منگتے اپنے انداز میں بھیک مانگنے کے لیے دامن پھیلا کے پوری دنیا میں اس رب کے حبیب مانگ رہے ہیں، تو اسی طرح لگتا ہی نہیں بلکہ یقیناً ایسا ہے کہ داتا، خالق، مالک، رازق، پروردگار، احکم الحاکمین کا کرم
بھی پوری جوش پر ہے۔ اور جب مالک دینے پہ آتا ہے، یہ تو خیر وہ مالک ہے کہ جو ہمیشہ سے ہر ایک کو، جو اسے مانے اس کو بھی، جو نہ مانے اس کو بھی، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، عنایات کبھی رکی نہیں ہے۔ لیکن رمضان کے ایام میں بھکاریوں کو ایک پیکج بھی پروردگار نے دیا ہے۔ وہ پیکج یہ ہے کہ ہر لمحے مجھ سے مانگنے والے میرے در کے بھکاری اور میرے محبوب کے دروازے کے سائل ہو۔ تم نے مانگا، مانگ رہے تھے، مانگو گے، ہم دے رہے تھے، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے۔ لیکن جس صورت میں آپ اب ہو، یعنی روزہ کی صورت میں، یہ کیونکہ صرف میرے لیے ہے تو اب اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ پروردگار جو اب تک ہم پر اپنی نوازشات و عنایات عطا فرما رہا تھا، اب اس پروردگار نے اپنے عظمت و رفاتوں کے مطابق، اپنی شان کریمی کے مطابق اس نے ہمیں اپنے قریب اتنا کیا کہ اب میں اس کی جزا خود ہوں۔ تو جب جس کو منگتے کو مالک کا دامن کرم میسر آ جائے، رحمت اور فضل کی چھتری میسر آ جائے، تو یقیناً وہ پھر اس کے وارے ہی نیارے ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت اور حسین ساعتوں میں ہم نے مانگنا ہے، مانگ رہے ہیں، نیک لوگوں کا صدقہ مانگیں اور اللہ کے حضور خیر مانگیں، بھلائی مانگیں، صحت مانگیں، عزت مانگیں، علم مانگیں، امن و استحکام مانگیں، اور اپنی نئی نسل کو دین کی پاکیزہ روشنی اور قرآن کا نور کا وہ خوبصورت آشنائی کا سلسلہ مانگیں۔ لیکن بھکاری جو ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسے بھکاری ہوتے ہیں جن کو مانگنے کا بڑا ڈھنگ ہوتا ہے، تو ہمیں فخر ہے کہ ہم اس دربار کے، اس بارگاہ کے بھکاری ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جیسے لوگ کسی کو دیتے ہیں یا کوئی ہم سے مانگتا ہے یا ہم کسی سے مانگتے ہیں، بڑے بڑے بہانے ڈھونڈتے ہیں کیسے مانگا جائے، کوئی ایسا نام لیا جائے، کوئی ایسا حوالہ دیا جائے، کوئی ایسی بات کی جائے کہ سائل کو خالی نہ لٹایا جائے، یعنی دینے والے کا دل اتنا نرم ہو جائے کہ وہ اس کو دے دے، اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اور ہم نے جو بہانہ ڈھونڈا ہے وہ بہانہ بڑا دلچسپ ہے، بلکہ ہم نے جو راستہ ڈھونڈا ہے وہ راستہ بڑا اعلیٰ ہے۔ ہم نے مانگنا رب سے ہے، لیکن ہم نے مانگنا اس وسیلے سے ہے کہ جو ہمارے، اب دیکھیں نا کہ اللہ کو محبوب ہیں سارے نبی، اور سارے نبیوں میں محبوب ہیں حضور تاجدار ختم نبوت۔ حضور تاجدار ختم نبوت کو محبوب ہیں حضور کی چاروں شہزادیاں، سیدہ زینب پاک، سیدہ رقیہ پاک، سیدہ ام کلثوم پاک اور سیدہ زہرا پاک۔ چاروں شہزادیاں حضور کو لاڈلی ہیں، پیاری ہیں، اور چاروں میں سے وہ بیٹی جس پر میرے نبی کائنات نے خود فرمایا کہ میری نسل اسی سے ہے، تو وہ بیٹی جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے ابا کے دین کی آبیاری کے لیے یوں صرف کیا، مال بھی دیا، دولت بھی دی، گھر بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن اس سے آگے کہ جس خاتون نے اپنے گلستان کی کلی بھی نہ چھوڑی، پھول تک بھی نہ چھوڑا، سب کچھ اپنے نانے کے، اپنے ابا کے دین کے لیے پیش کر دیا۔ ہمیں یقین کامل ہے اللہ کی بارگاہ سے
کہ جب ہم اس پاک مقدس خاتون کا واسطہ و وسیلہ پیش کریں گے تو وہ ہماری بات پروردگار رد نہیں فرمائیں گے۔ میرے شیخ و مرشد محسن و مربی فاتح عیسائیت فرید العصر حضرت ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب بانی و شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ صاحبان یہاں بھی تشریف لائے، آپ نے بھی ان کی زیارت کی۔ وہ آپ فرمایا کرتے کہ میں جب بھی سرکار کے روضے پہ جاتا ہوں تو میں پہلے سیدہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، میں پہلے سیدہ کے حضور جاتا ہوں اور جا کے عرض کرتا ہوں کہ آپ میری سفارش فرما دیں۔ وہ اپنے انداز میں فرماتے تھے کہ آپ سفارش فرما دیں کہ یہ کمینہ، یہ جو بھی ہے ہمارے در کا کمی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو بڑے لوگ تھے، انہی سے تھے، انہی کے تھے، تو ہم تو تجھ سے در سے سب سے نسبت مجھ کو۔ ہم آج کیونکہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ہمارے ماحول میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عفت و عصمت اور ان کی پاک دامنی پر اس وقت ٹارگٹ ہے کفر کا، لادینی قوتوں کا، کہ وہ جس طرح ان کی اپنی تہذیب ننگی ہے، غلاظت ہے ان کے ماحول میں، وہ ہمارے اسلام کی تہذیب کو برانڈ کے ذریعے، فلموں ڈراموں کے کفریہ گھٹیا ڈائیلاگ کے ذریعے، جاہل اور غلاظت بھرے دماغوں کے وہ لیڈرشپ حکمرانوں کے ذریعے، لبرل سیکولرز لوگوں کے ذریعے وہ ہمارے اس اسلامی تہذیب کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اور بہت حد تک وہ اپنا ٹارگٹ کر چکے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں، بہنوں کو اس راستے پر چلتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آپ کی عزت اور آپ کا وقار یورپ و امریکہ کی تہذیب کو فالو کرنے میں نہیں ہے۔ آپ کے لیے عزت اور عظمت اور وقار کا راستہ وہ ہے جس پر مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات چلی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ برباد کرے ان حکمرانوں کو اور ان پالیسی ساز لوگوں کو، وہ جس حکومت میں بھی تھے، اللہ ان کو کتے کی موت مارے جنہوں نے ایسے مقدس لوگوں کو ہمارے نصابی کتابوں سے نکال کر ملالہ جیسی غلیظ عورتوں کو داخل کیا ہے۔ ظاہر ہے ہماری بیٹی بہن جب یہ کردار پڑھے گی تو پھر ظاہر ہے اس کے دماغ میں سیرت کے پاکیزہ نقوش کیسے بیٹھیں گے۔ وہ جس دور میں بھی لوگوں نے پالیسی بنائی، جس نے بھی ناچنے والی کو تمغہ امتیاز دیے، اللہ ان کے گھر میں ناچنے گانے والی پیدا کرے۔ اور ہم کل بھی آج بھی یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی بہن کو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات کے دامن کرم کی وہ وابستگی عطا فرمائے کہ ہماری بیٹی بہن حضور سید عالم علیہ السلام کی خادمہ اور سیدہ زہرا کی نقرانی کے روپ میں نظر آئے۔ گرامی قدر بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، سب سے زیادہ پیار حضور نے سیدہ زہرا پاک سے فرمایا۔ اس میں اتنا پیار کیا کہ مورخ بعض اوقات ڈاماڈول ہو گئے، قارئین پریشان ہو گئے کہ شاید بیٹی ہی ایک ہے۔ ہم پھر عرض کرتے ہیں، پاک پیغمبر نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے دین کی آبیاری کس بیٹی کی نسل سے ہونی ہے، اس لیے میرے پاک پیغمبر نے اس بیٹی سے زیادہ پیار کر کے اس بیٹی کی نسل کو حضور کے دین کے لیے ایسا تیار کیا کہ قیامت تک کوئی شدید سے شدید ترین بھی جاہل کبھی بھی اس عظمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا،
جو دین پر نہ لٹایا ہو۔ اب آپ بتائیں، اگر کوئی گھٹیا مورخ متشدد نقاد اس عظمت کا انکار کرتے ہوئے ترازو اٹھائے، اہل بیت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کسی کی طبیعت میں خرابی پیدا ہو تو وہ اپنی ماں سے گلہ کرے، کیونکہ کردار کی پاکیزگی ہو تو پھر اہل بیت اطہار کے لیے ترازو نہیں اٹھا کرتے، ترازو نہیں اٹھا کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کسی کا باپ، کسی کا پیر، کسی کی ماں کتنی دین کی خدمت کر سکتی ہے؟ لاؤ کائنات کے اس ملا کو، اس پیر کو، اس عالم کو بتایا تو صحیح کہ مصطفیٰ کی اس شہزادی نے جو ملکہ کائنات ہے اس نے بچایا کیا ہے جو دین کو نہیں دیا؟ کم از کم حلالی ملا ترازو نہیں اٹھا سکتا، وہ بدبخت ہی ہے، بلکہ اس سے بڑا غلیظ اور کون ہو سکتا ہے جس کو تولنے ناپنے کے لیے اور کوئی ملے گا؟ پوچھو دیوبندی سے، وہابی سے، سنی سے، کسی سے پوچھ لو، کیا بچایا ہے مخدومہ پاک نے جو نہیں لٹایا اپنے بابے کے دین پہ؟ کیا ان کی دعاؤں کی قبولیت میں کسی کمینے کو شک ہے کہ وہ حجرے میں بیٹھ کر دعا کرتی، گھر میں بیٹھ کر اللہ اس کو ایسے کر دے، اس کو ایسے کر دے؟ نہیں، فرمایا میرے ابا نے خاتم الانبیاء ہونے کے، تاجدار ختم نبوت ہونے کے باوجود جنگوں میں حصہ لیا، تربیت دی، لڑے اسلام کی عظمت کے لیے، تو میں لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں گی کہ میرے ابا نے مجھ سے پیار کیا ہے، تو میں نے اپنی نسل کو نہ ابے کے دین کے لیے تیار کیا ہے، اور اس میں کوئی کمی کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاد کا فلسفہ سبحان اللہ قیامت تک آئے گا، لیکن حضرت علی اصغر و علی اکبر یہ دو کردار سامنے رکھ دیں، آپ کو دنیا کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا جری علی اکبر کے قدموں کی دھول پر قربان ہوتا نظر آئے گا۔ تو وجہ یہ ہے، اسی لیے ترازو کی غلاظت سے نہ جڑا کرو عظمت اہل بیت کے لیے۔ میرے شیخ، میرے محسن نے ہمیشہ یہی کہا، ان کو تولنا نہیں ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کی باتیں کرنی ہے۔ تمہاری ماؤں میں، تمہاری بہنوں میں، تمہاری بیٹیوں میں ان کی غلامی اور ان کی نسبت اور ان کی محبت کا جب نور جھلکتا نظر آئے گا تو پھر اس کے انوار و تجلیات تمہاری زندگی میں عجیب کیفیات وہ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ دیکھتے گئے، ظاہر گئے، اللہ کے نبی کوئی بھی کام ان کا حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ نے جو نام رکھا ہے اس نام کی وجہ کیا ہے؟ اب کہاں ہے وہ بدبخت ملا جو ترازو دے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کا تو نام ہی چھڑانے والی ہے، جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ ان کے تو نام میں اللہ نے وہ برکت رکھ دی ہے کہ ان کا نام ہی ان سے محبت کرنے والوں کو وہ قیامت کے دن نجات دلانے والا ہے، اور جن کے لیے قرآن بیان فرمائے کوئی ایک دو آیتیں تو ہے نہیں ہے، سینکڑوں آیات۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ذخائر العقبہ میں امام محب طبری ارشاد فرماتے ہیں، حدیث سیدنا علی المرتضیٰ سے بیان کی گئی، رسول مختار شفیع روز شمار ختم نبوت کے تاجدار سے عرض کی گئی، فاطمہ رسول کائنات کی شہزادی کا نام پوچھا گیا، کیا رکھا گیا؟ فرمایا فاطمہ۔ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ فرمایا علی المرتضیٰ فرماتے گئے، رسول مختار شفیع روز شمار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے ان کو اور ان کی ذریت کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔
یعنی جو ان کا ہے یہ اور ان والے کبھی بھی اللہ پاک ان کو ان کی نسبت سے، ان کی قربت سے، ان کی غلامی سے اللہ نے ان کو جہنم سے آزادی بھی دی ہے اور وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ اب بتائیں جن کے نام کی یہ برکات ہیں اور جن کے غلامی میں یہ اللہ کی عنایات گئے تو اس ذات کا اپنا مرتبہ اور شان و شوکت کیا ہوگی؟ جن کے لیے قرآن کہہ رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کبھی قرآن اعلان فرماتا ہے ان کے لیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جن کے لیے پروردگار فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ان کی قربت میں، ان کی سنگت میں، ان کی نسبت میں، ان کی غلامی میں عزت بھی ہے، وقار بھی ہے۔ ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے یہی درس دیا ہے، اہل بیت اطہار سے پیار کرو، اصحاب رسول سے پیار کرو۔ میرے نبی کے غلاموں، ہم تقسیم والے نہ تھے نہ ہیں، ہم تو پیار کرنے والے گئے، ہم تو وہ سچا عقیدہ رکھتے ہیں جو جو چیز نبی کے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی بلند نصیب ہے۔ جب کہتے ہیں مدینے کی ہوا اعلیٰ، فضا اعلیٰ، مدینے کی مٹی اعلیٰ، جب کہتے ہیں مدینے کا ماحول اعلیٰ، حضور کی گلی اعلیٰ، حضور کا گھر اعلیٰ، دیوار اعلیٰ، مکان اعلیٰ، حضور کی حویلی، حضور کی جناب والا، وہ آپ کی جلوہ گری والی جگہ اعلیٰ، تو آپ بتائیے جو سینے پہ لیٹنے والی شہزادی ہے اس کے بارے میں، جو سینے پہ لیٹنے والے شہزادے ہیں ان کے بارے میں، جو آپ کی گودی میں کھیلنے والا وہ گلشتہ، وہ کلیاں، وہ پھول ہیں ان کے بارے میں۔ اس لیے نفرت تعصب دل سے نکال دو، چھوڑ دو اس لعنتی ملا کو جو اہل بیت اطہار کے لیے ترازو اٹھائے، چھوڑ دو اس بدبخت پیر کو جو آل رسول کی عظمت کے لیے ترازو اٹھائے، جو تقابل کرنے کی کمینگی کرے اس کو چھوڑ دو۔ بس یہ سمجھو یہ تقابل والے لوگ نہیں ہیں، اور جن کو مصطفیٰ خود بیان کریں، جن کا ذکر سن کے مصطفیٰ راضی ہوں، اس کے ذکر پہ کو ترازو اٹھائے تو وہ اپنی تحقیق سمیت، اپنے خاندان اور اپنی ماں کی تربیت سمیت وہ جائے جہنم میں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم کل بھی محمد عربی کی آل کے نوکر تھے، آج بھی آل رسول کے نوکر ہیں۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اہل سنت کا تو یہ ترہ امتیاز، اہل سنت کا یہ اعزاز ہے جو باقی رکھنا ہے۔ آپ اپنے ان دوستوں کو بتائیں جو اس معاملے میں عجیب و غریب فکر رکھتے ہیں کہ صحابہ کا نام لیں تو ان کی طبیعت میں عجیب کیفیت آ جائے، ان کو کہو صحابہ اور آل کو لڑانے کی ناپاک سازشیں کرنے والوں، یہ کہیں اور جا کے کرو، ہم آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کریں گے کوئی ایک حدیث دکھا دو جس میں شان تو ہو زہرا کی، شان ہو علی کی، شان ہو حسن و حسین کی، اور راوی صحابی نہ ہو۔ آپ ایسے نہیں کریں، ایسے نہیں، مردوں کی طرح نہ بیٹھے،
مردوں کی طرح نہ بیٹھے. بات اتنی عام نہیں ہے، اہم ہے، سمجھ کے پھر لوگوں سے پوچھیں، اپنے دوستوں سے. رافضیت کو پرموٹ کرنے والے یا خارجیت کی بدبو پھیلانے والوں کو بتائیں، ایک روایت بیان کر دو. تم کہتے ہو آل اصحاب لڑے تھے، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، لڑائیاں تھی، اختلاف رائے تھا، ہے، ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے ایک حدیث بتاؤ ہو اہل بیت کے لیے راوی. نوجوانوں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، کنفیوز کرتی ہے آپ کو دنیا. یونیورسٹیز، کالجز، سکولز میں خلاصہ رٹ کے آنے والا جاہل ٹیچر ہو یا جہالت و تعصب کی پنیری سے پلنے والے لوگ ہوں، تاریخ میں یہ ہے، تاریخ میں وہ ہے، تاریخ میں ایسا ہے. اس کو کو بھئی رکھو تاریخ اپنے پاس. اتنا بتا دو شان ہو ابو بکر کی تو روایت کریں مولا. گونگا بندہ نہ بولے، روایت کریں مولا علی. شان ہو مولا علی کی، روایت کریں ابو بکر و عمر. دو چیزوں میں ایک کو ماننا پڑے گا. یا تو یہ کہو کہ وہ ایسا کرتے ہی وہی گئے جو سچے ہوتے ہیں، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایسا کرتا ہی وہی ہے جو سچا ہوتا ہے، یا یہ ماننا پڑے گا ایسا کرتا ہی وہی ہے جو دوستی میں پکا ہوتا ہے. اور دونوں میں جو چیز آپ کو نمایاں لگے گی وہ اہل سنت کا مسلک و مشرب ہوگا. آئیے ذرا میں آپ کی خدمت میں آج مصطفیٰ کریم کے ان فرامین کے اس گلدستے کو سامنے رکھوں تاکہ آپ پر یہ انوار و تجلیات مجھ پر اور آپ پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوں. میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم نے پوچھا یہ کون ہے، ان کی شان ان کی شوکت کیا ہے. ان کو مالک نے، باپ نے کائنات دے دے، حضور سب کچھ دے دے، کس کی جرت ہے کہ اس کو کوئی چھینے، اس پہ کوئی گڑبڑ کرے؟ کر سکتا؟ یہ رام کہانی چھوڑو، ہم کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی سوائے قرآن کے باقی جو بھی احادیث ہیں ان پہ ذرا ڈسکس ہو سکتی ہے. انہوں نے مانگا، انہوں نے لیا، انہوں نے نہیں دیا. حضور دے دیں، کوئی چھین سکتا؟ بولیے، لے سکتا؟ حضور نے کیا دیا؟ سبحان اللہ، جو دینا تھا اتنا دیا کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. اگر حضور کی شہزادی نے مانگا تو ابا نے کہا اس سے بہتر دے دوں. 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. اب بتاؤ مانگا کیا ہے، ملا کیا ہے؟ یہ تصور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں. حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آ کر اپنے ابا حضور کی خدمت میں عرض کی. حضور نے جواب ارشاد فرمایا، عرض کرتی ہیں ابا ہمارے پاس ایک چمڑے کا گدا ہے، اسی پہ ہم سوتے ہیں اور دن کو اسی کو الٹا کر کے علی اسی میں اپنی سواری کو چارہ ڈالتے ہیں.
یہ میرے نبی کی شہزادی نے کہا، حضور نے کیا فرمایا؟ فقالت یا رسول اللہ انی وابن امی ما لنا فراش الا جلد قبش تنام علیہ باللیل ونعلف علیہ تاضحنا بالنغار فقال یا بنی اصبری فإن موسى بن عمران اقام مع امرأته 10 سنین ما لهما فراش الا اباء قطوانیہ۔ حضور سے عرض کیا گیا ہمارے پاس کوئی بچھونا نہیں ہے، حضور ہمیں چادر عنایت فرما دے، ہم اسی میں گزارا کر رہے ہیں۔ حضور نے آگے شہزادی کائنات کو فرمایا، فاطمہ جی ابا حضور کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی چادر میں 10 سال تک اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ ایک ہی چادر میں گزارا فرمایا۔ یہ ہے وہ تربیت جو مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ حضور خزانے دے دے، حضور مالک بنا دے تو حضور گئے وہ مالک ہیں، وہ دے دے، کون اعتراض کرے؟ 1400 سال کے بعد آل رسول سے اس طرح کی چیزوں کو جوڑ کر ان کی عظمتوں کو کمزور کرنے کی ناپاک کوشش نہ کرو۔ ہم مال کے رسیا، دولت کے خواہش مند ہیں، جب ان کی بات آئے تو بس یہ سمجھا کرو حضور نے جو دیا وہ دین تھا، جو دیا وہ اسلام کی محبت تھی، اور مخدومہ کائنات کے نسل نے اکبر و اصغر و اون و محمد رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صورت میں اس کو یوں لٹایا کہ قیامت تک امت محمدی ان پر فخر کرتی رہے گی۔ ہمیں ان پر ناز ہے، انہوں نے اس میں کمی نہیں کی، جو کچھ نبی نے دیا۔ اب ذرا سنیے دیا کیا گئے اور تربیت کیسی گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے گئے بنو سلیم کا ایک شخص آیا، حضور کی بارگاہ میں مجمع لگا ہوا تھا، اصحاب رسول غماتن گوش ہو کے کملی والے کے ملفوظات کو اپنے قلب و ذہن پر نقش کر رہے تھے۔ ایک بندہ داخل ہوا، اس نے آ کے غصے کے انداز میں کہا، اے محمد ہم نے تیری جادوگری کے قصے سنا گئے، جب تو چلتا ہے تو سایہ زمین پہ نہیں ہوتا، ہم نے سنا ہے جو تجھے ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ کسی اور کو تک نہ چھوڑ دیتا ہے، جو تجھ سے بہوے کلام ہوتا ہے وہ تیرے لفظوں کی لذت میں ہمیشہ کے لیے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو میں نے یہ سنا ہے اگر مجھے اپنی قوم برادری کا ڈر نہ ہوتا تو میں تلوار سے آپ کی گردن اتار دیتا۔ یہ بات کرنی تھی۔ حضرت عمر اٹھے اور اٹھ کر جب جانے لگے تو فرمایا میں تیرے ٹکڑے ہوا میں بکھیر کے بتاؤں گا حضور کے دربار میں لفظ کیسے بولے جاتے ہیں۔ لیکن سنیے میرے نبی کے غلاموں، جب عمر کے تیور دیکھے، صحابہ کا انداز دیکھا، میرے نبی نے فرمایا عمر جی آقا صحابہ اس کو چھوڑ دو، یہ اس لیے بول رہا ہے کہ یہ بیچارہ بھوک اور افلاس کا مارا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیجیے، گستاخی نبی کی معافی نبی نے دی۔ نبی کی گستاخی پر امت معاف کرے تو اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کے دشمن کو امتی ملا ہو، محدث ہو، حکمران ہو، وہ معاف کر نہیں سکتا، وہ کائنات کا غلیظ انسان ہے، کیونکہ جج کی گستاخی تو چپڑاسی معاف نہیں کر سکتا، وزیر اعظم کی گستاخی تو پی اے معاف نہیں کر سکتا۔ حضور اس کے لفظوں کو جانچ کر فرمایا رک جاؤ، میرے نبی نے روک دیا، فرمایا صحابہ یہ بھوکا پیاسا ہے، یہ تو چاہتا ہے میں مروں، یہ تو چاہتا ہے کیونکہ بھوک میں مفلسی میں مارا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کون گئے جو اس کے لہجے کی تلخی کو مٹھاس میں بدلے؟ فرمایا آقا حکم فرمایا کون گئے جو اس کو سواری کے لیے اونٹ دے دے؟ یہ اپنے قبیلے سے لوگوں نے کہا گئے کہ تو جب محمد کے پاس جائے گا تو پھر خالی واپس نہیں آئے
جائے گا۔ تو لوگوں یہ جو لے کے آیا گئے ہم نے بتانا گئے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا اعزاز تو رب نے مجھے دیا ہے کہ دربار سے کبھی کوئی خالی لوٹ ہی نہیں سکتا۔ لفظ لا تو زبان مصطفیٰ پہ آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کون ہے جو اس کو لباس پہنائے؟ ایک نے لباس کا اہتمام کیا، ایک نے سواری کا اہتمام کیا۔ فرمایا کون ہے جو اس کے ننگے سر کو ڈھانپنے کا اہتمام کرے؟ حضور کا ایک صحابی کھڑے ہوئے مولا علی، انہوں نے اپنا امامہ اتارا، اس کے سر پہ رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا لوگوں جو میرے قبیلے والے کہہ رہے تھے کہ تو جتنا اندر سے مرضی باہر سے سخت ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سمندر کا کنارہ تو مل سکتا ہے، محمد کے اخلاق کا کنارہ میسر ہی نہیں آتا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، رسول کائنات کے پیارے غلاموں، حضور نے فرمایا اس کی بھوک کون مٹا سکتا ہے؟ اس کے بچے بھوکے گئے، مزہ تو تب گئے نبی کے، اسی لیے ہم کہتے ہو نبی کے بنو، نبی کے بنو، نبی کے بنو۔ جن کے تم بنتے ہو وہ منٹ لگائے منہ بدل جاتے ہیں، کل تک جو تمہارے تھے رخ پھیر گئے۔ ہم کل بھی نبی کے تھے، ممبر پہ بیٹھے تھے، تم نے ابھی کہاں کہاں ذلیل ہونے گئے، ابھی تمہاری ذلت کا سفر شروع ہوا گئے۔ یاد رکھو یہی رمضان تھا اور یہی کوئی کتا فرعون کے لہجے میں بھونک رہا تھا، آج وہ کتے سارے چلے گئے، جانے والے گئے۔ ہم کل بھی ممبر رسول پہ تھے، آج بھی ممبر رسول پہ گئے۔ ہم جانے والوں کو کہتے گئے ہو یورپ کے کتے نہ بنو، آنے والوں کو کہتے گئے ہو امریکہ کے کتے نہ بنو۔ اگر بھکاری بننا ہے تو محمد کے در کے بنو، کبھی دروازہ خالی نہیں لٹائے۔ جو پریشان ہے وہ اپنی پریشانی میں ضرور روئے۔ میرا 16 سالہ ریکارڈ دیکھ لے، ہم نے ہر ایک کے لیے حق بات کی ہے۔ میں چولوں کی اولاد بھی نہیں ہوں اور چولوں کا ترجمان بھی نہیں ہوں اور چول کمیٹی کی مسجد کا خطیب بھی نہیں ہوں۔ میں نے حق کہا تھا، ہم کہہ رہے ہیں جو آج امریکہ کے بھکاری بن کے آ رہے ہیں ہم ان کو بھی لات مارتے ہیں، اور جانے والے کل تک جو آسیہ کو بہن بنا کے وہ بغیرت بیچ رہے تھے ہم ان پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور ایک درجن وزیروں کی ٹیم کو امریکہ سے لانے والا تو کیسے دشمنوں کے للکارنے کی کوشش کرے گا؟ تیری اوقات کا سب کو پتا ہے، ٹکے کا بندہ ٹکے کا ہی ہوتا ہے۔ ہم کل بھی حضور کے تھے، آج بھی حضور کے ہیں۔ لینے کی کوشش ہے، آج کریڈٹ لینا جا رہا ہے۔ میں امریکہ کو للکاروں، میں پوچھنا چاہتا ہوں 50,000 اماموں کو کڑیاں بغیرت کس نے مروائی تھی؟ مقتدی تو رات کو امام ڈھونڈ رہے تھے اور تو فرعون کے لہجے میں بول رہا تھا۔ اب کہاں تیری سٹیاں گم ہو گئی؟ ہم کہتے ہیں قدرت کے انتقام کو ذہن میں رکھو۔ میرے رسول فرماتے ہیں سب سے بڑا انتقام یہ ہوتا ہے کہ بندہ مقدمہ رب کی حضور پیش کر دے۔ 50,000 علماء کو کڑیاں بیڑیاں ماری گئیں۔ اب پتہ چلا یہی رمضان تھا، بس وقت کی بات ہے۔ ہمارے سرائکی کے ایک شاعر نے کہا تھا بس شاکر فرق میاد دہے، میں آج رونا تو کل روزے۔ بس فرق یہ ہے نبی کے غلاموں، ہمارے دل کی دھڑکنیں کل بھی ختم نبوت کے لیے تھیں، آج بھی ختم نبوت۔ جانے والوں کو پتا گئے کہ جب رسول کائنات کے دشمنوں سے پیار ہوتا ہے، اب بتاؤ کل کہہ رہے تھے فیٹف کو کیسے ناراض کرے، فرانس کو کیسے ناراض کرے۔ اور پیٹا بھول سکتا ہے، محمد کا نوکر تیری ایک ایک بات کو یاد رکھے ہوئے۔
ہیں وہ قبر میں اماں بابا نہیں آئے گا، وہ قبر میں بھی آئیں گے۔ ہم کل بھی یہ کہتے تھے نبی کے بنو، بس نبی کے بنو، ان کے بنو، قسم ہے اللہ کی کسی کے بننے کی ضرورت ہولی بولو نہیں رہے گی، بس جو ان کا بن جاتا گئے پھر وہ اعلیٰ و عرفہ ہو جاتا گئے۔ حضور کے غلاموں فرمایا کون ہے جو اس کے کھانے کا اہتمام کرے؟ جناب سلمان فارسی نے لیا، وہ چل پڑے، اب کس دروازے پہ لے جاؤں؟ جہاں بھی گئے پتہ کیا شام کا نہیں ہے، صبح کا نہیں تھا، شام کا نہیں ہے، یا پڑا ہوا نہیں ہے، پکا نہیں ہے نہیں ہے۔ اب سلمان حضور کے وہ غلام ہے، اب وہ سوچ رہے تھے بندہ بھی نو مسلم ہے، دین میں ابھی آیا گئے تو یہ کیا کہے گا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ حضرت سلمان فرماتے گئے میرے دل میں آیا اس دروازے پہ چلوں جہاں سے کبھی کوئی خالی لوٹ ہی نہیں سکتا، اس دروازے پہ جاؤں جہاں سے خالی واپس ممکن ہی نہیں ہے۔ فرماتے گئے میں چلا بارگاہ مصطفی سے ہوتا ہوا میں بارگاہ زہرا میں پہنچا، میں نے دروازہ نوک کیا، اندر سے بی بی پاک نے پوچھا، میں نے کہا سلمان حاضر ہوا گئے؟ جی چاچا کیسے آنا ہوا؟ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، حضور کی بارگاہ میں نور حاصل کیا، خیر و برکات لے کے آیا، اس کی بھوک کے لیے حضور نے حکم کیا۔ بی بی جی بہت سے دروازوں پہ گیا ہوں، مفلسی کا دور گئے، تنگ دستی کا ماحول گئے، کسی کے در سے کچھ ملا نہیں ہے، آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ اب یہ جانے لگا گئے اپنے بچوں کے پاس جانا گئے، اس نے اس کو اتنا تو دے کے بھیجے کہ بچے کہیں ابا تو کلمہ محمد کا پڑھ کے آیا گئے تو ہمارے لیے کیا لے کے آیا گئے؟ اس کی بچیاں بچے بھوک سے نہ ڈالیں، ان کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ دین کا نور بھی دیتے گئے اور لوگوں کو جینے کا شعور بھی دیتے گئے۔ میری پیارے نبی کے غلاموں سیدہ اندر گئیں، اپنی قیمتی چادر لے کے آئی، فرماتی ہیں چچا یہ چادر لے جاؤ، یہ شمون یہودی کو دے دو، اس کو کہو یہ چادر رکھ لو، اس کے بدلے میں جتنا بھی غلہ آتا گئے وہ دے دو، جتنا اناج ملتا گئے دے دو۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ چادر جو ابا کی دی ہوئی ہو، وہ چادر جو اس کی ماں کی دی ہوئی نشانی ہو، وہ چادر جو بیٹی کے پاس اس کے میکے والوں کی نشانیوں کے طور پر ہو، وہ چادر جو کملی ہو، وہ چادر جو تطہیر ہو، وہ چادر جو ان کے لیے سب سے بڑا جناب والا استعمال کی ذریعہ چیز ہو۔ اب وہ چادر دے دی گئے، یہ بتا دیا گیا کہ آل محمد دیتے ہوئے کبھی سوچتے نہیں ہیں گھر میں کچھ باقی بچا گیا یا نہیں بچا، کچھ رہا گیا یا نہیں رہا۔ اب وہ چادر لے کے گیا، شمعون یہودی کو جا کر پیش کی گئے اور دے کے کہتے گئے پوری کہانی سنائی گئے، لیکن سننے والے بھی سنتے گئے، پڑھنے والے پڑھتے بھی گئے، لیکن اللہ نے جن کو دماغ کا نور بخشا ہوتا گئے اور جو اعلیٰ ماؤں کی تربیت میں پلنے والے ہوتے ہیں، جو امام علی الحق کے قدموں میں پرورش پانے والے ہوتے گئے اور جو غیرت مند ماں باپ کی تربیت والے ہوتے گئے، وہ کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، وہ بزنس میں ہوں، وہ لا میں ہوں، وہ وکالت میں ہوں، وہ کبھی بھی اپنے بزرگوں کی تربیت کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا، کلندر لاہوری حکیم الامت اقبال اس منظر کو بیان کر کے فرماتے گئے بغیر محتاج دلش آگونا سوخت، بغیر محتاج دلش آگونا سوخت، با یہودی چادر خود را فروخت۔ وہ خاتون کون ہے؟ اس لیے
لیے ہم کہتے گئے او گھنگرو کی تاپ میں پلنے والے سے نہ پوچھو سیدہ زہرا کون ہے، وہ سود خور ماں کے پتر سے نہ پوچھو سیدہ زہرا کون ہے، وہ لنڈے کے انگریز سے نہ پوچھو سیدہ زہرا کون ہے، وہ خارجیت کے بدبو کے ماحول میں پلنے والے کسی کمینے سے نہ پوچھیں زہرا کون ہے۔ اگر زہرا کا پوچھنا گئے تو میرے علی سے پوچھو، زہرا کا پوچھنا گئے تو علی الحق سے پوچھو، جماعت علی سے پوچھو، زہرا پاک کون ہے یہ پوچھنا گئے تو احمد رضا سے پوچھو، زہرا کون ہے یہ پوچھنا گئے تو حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو۔ آج تو کچھ بدبخت ملا اپنی گندگی کی وجہ سے زہرا پاک کی عظمت کو تول رکھے گئے، وہ تیرے جیسے کروڑوں مولوی اقبال کے جوتے پہ قربان کر دوں تیرے ماں باپ سمیت۔ اس نے تو یہ کہا رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ اقبال کہتے ہیں زہرا کون ہے، اگر پوچھتے ہو تو سنو، اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی اور مجھے مصطفیٰ کے فرمان کا پاس نہ ہوتا، اقبال فرماتے گئے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدگاہ برخاک اوپاشید میں۔ اقبال کہتے ہیں مجھ سے پوچھو شریعت کی زنجیر پاؤں میں نہ ہو، فرمان مصطفی کا خیال نہ ہو تو پھر میرا دل کرتا ہے میں سیدہ زہرا کی قبر کا طواف کروں۔ کہتا ہے طواف ہی نہیں ہو میرا دل کرتا ہے کہ میں سیدہ زہرا کی قبر پر سجدہ کروں، لیکن شریعت کی زنجیر اور مصطفیٰ کا فرمان گئے، مجھے پتا ہے سجدہ تو صرف اللہ کو گئے، غیر خدا کے لیے نہیں ہے، لیکن عقیدت محبت تو میری اس کے لیے گئے جس نے اپنے بابا کے دین کی کشتی کو کنارہ دیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے گئے آؤ ماؤں کے کردار کو پختگی ملے گی، اور بیٹیوں کے کردار کو نور ملے گا، بہنوں کے کردار کو وفا ملے گی۔ جب ہم سیدہ کی سیرت کو ہم اپنے گھروں میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اقبال فرماتے گئے بی بی وہ گئے ایک محتاج کے لیے جس کے دل میں اتنی نرمی پیدا ہوئی گئے کہ اپنی چادر یہودی کے ہاتھ میں دکھوا رہی گئے، لیکن آگے وہ بھی سمجھ گیا، کہتا لوگوں دشمن ضرور ہوں مخالف ضرور ہوں، آج مجھے پتا چلا گیا انسانیت کا وقار اور معراج کیا ہوتی ہے۔ کہتا ہے یہ لے جاؤ سلمان، یہ بھی بی بی کو دے دو، اور گلہ بھی لے جاؤ، اپنے لیے بھی لے جاؤ، بی بی کے لیے بھی لے جاؤ، اس کے لیے بھی لے جاؤ۔ آج تک میں سنتا رہا، لکھتا رہا، پڑھتا رہا محمد کے خلاف، آج مجھے پتا چلا ہے جس کی بیٹی کی سخاوت کا یہ عالم ہے اس کے ابے کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تو میرا اقبال، آپ کا اقبال، ہمارا اقبال اس خارجی ملا کے منہ پہ تماچا مار کے کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اپنے پاس تو کچھ نہیں گئے مگر آنے والے کو خالی نہیں لوٹا رہی، اس لیے کائنات اللہ نے ان کو دی گئے، یہ جو چاہے کر سکتے ہیں مگر اپنے لیے نہیں، یہ مخلوق خدا سے پیار کر کے ان کو اللہ کی عطائیں بانٹنے والے گئے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا گئے کونین جس دن حسنین دی، جو اپنی ماں کی زندگی چاہتا ہے اور اگر فوت ہو گئی ہے تو سیدہ کے ذریعے وسیلے سے ان کی شفاعت کا طلبگار ہے۔ میری بات نہیں، ان کی بات کر کے اپنے لبوں کو حرکت دے کے بتائے کہ اماں کی لوری مجھے بھولی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت میری گھٹی میں گئے کون جس دن
حسنین. اچھا جو بندہ پڑھنے کے موڈ میں نہ ہو، رمضان کی مقدساتوں کا واسطہ منہ نیچے رکھے. کونین جس دن آئے، کونین جس دن آئے، حسنین دیو مائے، جو رحمتاں دی چھائے حسنین. اب ایک بات سن کے پھر جس کے جی میں آئے پڑھے، جس کے جی میں آئے وہ گھر جا کے پڑھے. قدرت اللہ شہاب کہتے گئے، یہ بڑا بندہ شہاب نامہ اردو ادب میں بہت منفرد کتاب ہے، بڑا نمایاں مقام، ہر بچہ بڑا پڑھ چکا، پڑھتا گیا، پڑھنے والا ہے. وہ کہتا ہے میں ایک علاقے پنڈ میں گاؤں میں گیا، جمعہ کا دن تھا، ایک سادے مولوی صاحب کے مسجد میں جا کر میرا ان سے ٹاکرا ہوا. ٹاکرا کیا کہ میں مسجد میں گیا، میں بھی انہی لوگوں کی طرح مجبور ہو کے بیٹھا جو بار بار گھڑی دیکھتے گئے کب ٹائم ہو، کب مولوی صاحب جان چھوڑے اور شٹر اٹھائیں. میں بھی سوچتا رہا، لیکن سنتے سنتے کوئی بات مولوی صاحب کی میرے دل میں بیٹھ نہیں رہی تھی. لیکن ایک بات اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بے جوڑ بے ترتیب انداز میں کئی لوگوں، میں ایک پتے کی بات بتاؤں، جب صحابہ کوئی بات ہمارے پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے تو وہ کہتے سفارش کے لیے وہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں موسٹلی سفارش کروایا کرتے، حضور کی بارگاہ میں ہماری بات کر دے. تو کہتے گئے جب یہ بات میں نے سنی، ویسے تو مجھے عجیب کیفیت تھی، لیکن میں نے کہا چلو بات ایسی ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی جو باقی تقریر تھی وہ تو بھول گیا. جمعہ پڑھ کے لوگ چلے گئے، میں بیٹھا، میں نے کچھ نفل پڑھے اور پھر میں نے سیدہ پاک کا وسیلہ مخدومہ کائنات کے حضور پیش کیا. میں نے کہا بی بی جی میں آپ کی بارگاہ میں یہ درخواست دائر کرتا ہوں اور اس تمنا آرزو کے ساتھ کہ مولانا نے جو کہا گئے ممبر پہ بیٹھ کر کے حضور کے صحابہ یوں کرتے تھے، مجھے یقیناً ایسے گئے، تو میں آپ کی خدمت میں درخواست پیش کرتا ہوں سلسلہ اویسیہ کے بارے میں، ادریسیہ کے بارے میں میرے کچھ تحفظات ہیں، میں اس سے اٹیچ ہونا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کہاں تک یہ بات ٹھیک ہے، بس یہ بات کی گئے اگر آپ مہربانی فرمائیں تو یہ میرا عریضہ اپنے ابا کے حضور پیش کر دیں، میری مشکل حل ہو جائے. اگر مولوی کی بات کا حوالہ دیتا تو وہ باقی تو سمجھتے لیکن باقی بیچاروں کو پتہ نہ چلتا. میں نے بیوروکریٹ کی بات کا حوالہ دیا ہے تاکہ جو اس طرح کا مزاج رکھنے والے ہیں ان کے لیے خوراک اور پوری سمجھ لیں. یہ بیوروکریٹ کہتا قدرت اللہ شہاب 160 صفحے پہ شہاب نامہ پہ کہتا ہے جب یہ ہوا سرکار دو جہاں علیہ السلام کے غلاموں، کہتا میں درخواست پیش کر کے واپس آ گیا. 2 3 5 6 ہفتے گزر گئے، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں، کانوں کان بچوں کو بھی ذکر نہیں کیا، اور مجھے بھی یہ بات بھول گئی کہ میں نے درخواست دی تھی. یہ درخواست چنگی تھا دے یہ دین والا بھول گئے، او نہیں بھول گئے، ہولی بولو. یہ درخواست کسے چول نو دے ہے او بھول گئے، دین والا نالی مٹھے پہ گئے ہو. اس لیے درخواست ہم یہ کہتے گئے او درخواست دینی ہے ان کو دو جو بھولنے والے نہیں ہیں. نہ قبر میں بھولتے گئے نہ حشر میں بھولتے گئے. کہتے گئے پھر کیا ہوا، مجھے بات یاد نہ تھی، اچانک میرے گھر میں لیٹر آیا جرمنی سے. جرمنی میں میرے بھائی تھے جنہوں نے شادی کی تھی وہاں کی ایک
جرمن خاتون سے جس کو مسلمان کیا تھا، اور وہ مسلم خاتون ظاہر ہے جو نیا دین میں آئے، وہ ہم سے نمبر ہی لے جاتا ہے۔ ہم تو پرانے جو ہوئے، ہمارے ساتھ ایک پڑھتے تھے ساتھی شہید احمد نورانی تھے ہالینڈ کے، جامعہ فریدیہ ساہیوال میں، تو وہ ہم نماز پڑھ کے بعض اوقات جلدی نکل جاتے تو وہ بعد میں کہتے، حالانکہ وہ بھی عالم بن رہے تھے اور بن گئے، وہ کہتے کہ یار اپنا سوری آپ لوگ کیونکہ پرانے مسلمان ہیں، ادھر سے اللہ اکبر کرتے اور کنیکشن جڑ جاتا ہے، تو مجھے ذرا ٹائم لگتا ہے کنیکشن جوڑتے ہوئے۔ یہ نماز میں ہماری بھی نمازیں ہیں، مطلب ظاہر ہے جو آنے، وہ کہتا ہے لیٹر آیا اور لیٹر میں کیا لکھا تھا، میری بھابھی نے لکھا، کہتے ہیں میں نے اس لیٹر کو پڑھا تو باغ باغ ہو گیا، وہ عجیب لیٹر تھا، کہتی ہیں ایک رات مجھے بھیا مخدوم کائنات کی زیارت ہوئی ہے، ان کی زیارت ہوئی گئے، سیدہ پاک کی زیارت ہوئی گئے۔ دی ادر نائٹ I got the good fortune to see فاطمہ ڈاٹر آف دا ہولی پروفٹ، مجھے محمد عربی کی بیٹی کی زیارت ہوئی، اور وہ بڑی خوش تھی، وہ بڑی خوش تھی کیونکہ آپ نے درخواست پیش کی ہے، وہ بڑی خوش تھی، اور مجھے فرمانے لگی کہ اپنے بھائی کو خط لکھ کے بتا دو کہ تیری درخواست میں نے ابا کو پیش کر دی ہے، قبول بھی ہو گئی ہے، درخواست بھی دی ہے اور قبول بھی ہو گئی ہے۔ اس لیے جو اس دروازے سے جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، وہاں قبولیت ہے، شفقتیں، محبتیں گئے، ان کی عنایات گئے، اسی لیے ہم کہتے گئے کون جس دن آئے، اب جس کے جی میں آئے وہ پڑھ سکتا ہے کون جس دن آئے، جو رحمتاں چھائے حسنین دی امائے، کون یہ وہ خاتون جن کے بارے میں آپ کو ہر ایک صحابی ان کی عظمت کو بیان کرتا نظر آئے گا۔ چنانچہ مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی گئے رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ابو ہریرہ بھی راوی گئے، عائشہ صدیقہ بھی راوی گئے، ان دونوں میں ایک بات کو ماننا پڑے گا، یا کہو یہ سچے ہیں یا کہو یہ محبت اہل بیت میں پکے ہیں، دونوں چیزیں ماننی پڑے گی۔ فرماتی گئے اما عائشہ صدیقہ قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، پل صراط سے گزر رہے ہوگی مخلوق خدا، اچانک ایک آواز اٹھے گی ایھا الناس غضوا ابصارکم حتی تجوزا فاطمۃ الی الجنہ، اہل محشر اپنے آنکھیں جھکا لو، نظریں جھکا لو، مصطفیٰ کی شہزادی جنت کی طرف جا رہی ہے، کون ہے جس دن آئے۔ اب ذرا انداز دیکھیے ہمارے بزرگوں کا، شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ حدیث شریف میں مصروف تھے، پڑھا رہے تھے، اور باوضو بھی تھے، ذوق میں بھی تھے، جوش میں بھی تھے، اس ماحول میں تھے۔ پھر جب یہ حدیث مبارک کی بات ہے، فرمایا اٹھو بیلیو وضو کرو، وضو کر کے آگے پھر بٹھایا، فرمایا اب ذرا نظریں جھکا لو، میں مصطفیٰ کی شہزادی کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ گئے ہمارے بزرگ جنہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت کا یوں درس دیا گئے، اسی لیے ہم کہتے گئے کونین جس دن آئے۔ آؤ اہل سنت سے پوچھو اہل بیت کیا
گئے اور سیدہ زہرا کون ہے؟ ہم صحابی سے پوچھتے عبداللہ ابن عباس آپ بتائیں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے خود سنا پاک پیغمبر فرما رکھے گئے خیر رجالکم علی وخیر شبابکم الحسن والحسین وخیر النسائکم فاطمہ. فاطمہ ہو علی ہو حسن ہو حسین ہو. بات ان کی ہے. روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے گئے اسامہ بن زید سے پوچھا آپ بتائیں. وہ فرماتے گئے رسول مختار فرمایا احب اہلی الی فاطمہ. وہ پہنچتے مینو سارا گھر پیارا ہے پر میرے گھر وچ نبی فرماتے ہیں مینو فاطمہ پیاری ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے گئے رسول کائنات نے فرمایا قیامت کے دن یہ سایہ ہوگا عرش کے سائے کے نیچے ایک گنبد ہوگا جس گنبد میں ہوں گا علی ہوگا فاطمہ ہوگی حسن ہوں گے حسین ہوں گے. اب یہ مصطفیٰ کا صحابی گئے جو ان کی شان اور عظمت بیان فرما رہے گئے. حضرت جمی بن عمیر فرماتے گئے میں اپنی پھپھو کے ساتھ سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں گیا. ہم نے پوچھا عائشہ پاک سے آپ بتائیں حضور کی پیاری زوجہ گئے آپ بتائیں حضور زیادہ کس سے پیار کرتے گئے. آج عائشہ صدیقہ کو بھونکنے والوں تان کرنے والوں ان کی عظمت کو کمزور کرنے والوں آپ عائشہ پاک سے پوچھو زہرا کون ہے. فرمایا فسالت ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت فاطمہ فقیل من الرجال قالت زوجها. مجھ سے پوچھتے ہو نبی کو کس سے پیار تھا؟ عائشہ فرماتی ہے فاطمہ سے پیار تھا اور مردوں میں مولا علی سے پیار تھا. حضرت عمر سے پوچھا تو کہتے ہیں فاطمہ سے پیار تھا. نبی کے غلاموں یہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں بتاتی ہوں میرے حضور کے گھر میں میری اماں بھی آئی میری بہنیں بھی آئیں عورتیں بھی آئیں لیکن بس ایک خاتون ایسی گئے کہ جب بھی اس کے گھر میں جب بھی وہ مصطفیٰ کے گھر میں وہ خاتون آئی گئے تو کہتے ہیں عالم یہ تھا مصطفیٰ اٹھے دروازے پہ گئے سر پہ بوسہ دیا لے کے اپنی جگہ پہ بٹھایا جاتے ہوئے چھوڑ کے آئے. کہا وہ کون ہے؟ عائشہ اماں فرماتی ہیں سنو وہ وہی گئے جو چلتی بھی نبی کی طرح گئے بولتی بھی نبی کی طرح گئے اٹھتی بھی نبی کے طرح گئے. فی قیامہا و قعودہا من فاطمہ. وہ چلتی بیٹھتی اٹھتی بھی مصطفیٰ کی طرح گئے. کہتے ہیں وہ کون ہے؟ کہا وہ سیدہ زہرا فاطمہ پاک ہے. اس لیے ہم کہتے گئے شان زہرا پوچھنا ہے اہل سنت سے پوچھو ہم بتائیں گے. اگر کوئی بیچارہ تربیت کا مارا ریاضت کا مارا جہالت کا مارا سعودیہ کے ریال پہ پلنے والا اگر اہل بیت اطہار کی عظمت نہ سمجھے تو نہ سمجھے. مجھے تو شورش کاشمیری کا وہ جملہ یاد ہے کہتا ہے جب میں گیا سعودیہ میں سیدہ کے مزار پہ پہنچا میں نے حالت دیکھی تو چیخیں نکل گئی. کتاب کا نام ہے شجاع کے منبودم. شورش کاشمیری نے آل سعود کے منہ پہ وہ تماچا مارا کہتا ہے میری چیخیں نکلی. میں نے کہا سیدہ آپ کا بھی کیا مقام و مرتبہ ہے. اگر سمجھنے لگے تو ملائکہ سلامیاں کرے اگر نہ سمجھے تو یہ کعبے کا متولی جاہل سعودی نہ سمجھے. اس نے تجھے قبر میں بھی سکھ سانس نہیں لینے دیا قبروں پہ بلڈوز کر لے. لیکن سن لو جنہوں نے اہل بیت سے نفرت کی تھی آج یہودیت کے لیے جگہ فراہم کر رکھے گئے یہودیت سے جفیاں ڈال رکھے گئے کیونکہ یہودی سب سے بڑا دشمن اسلام کا ہے اور اس کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ خیبر کی ہے اور خیبر میں مارکا مارنے والے کا نام حیدر کرار ہے. ہم نے کہا یہودیو سعودیو تم بھولتے ہو تو بھولو ہمیں مولا علی کا ایک اعتبار یاد ہے اور یاد رکھے گا. اس لیے تو ہم کہتے گئے کہ سیدہ کون ہے جس دن آئے. اب ذرا سارے مل کے پڑھ لیں کون جس دن آئے حسنین دیو مائے. کون جس دن آئے. یہ ہے وہ مرتبہ یہ ہے وہ مقام یہ ہے وہ شان و شوکت جو ان کی عظمتوں کا رفعتوں کا پیغام
ہماری نسلوں تک منتقل کر رہی ہے۔ نسل میں طہارت و پاکیزگی کا اہتمام اسی مقدس ذات سے، اسی مقدس شخصیت کی سیرت کے ذریعے ہوگا، جو ہم سب کے لیے ضروری ہے اور اسلام کے لیے ضروری ہے، جمی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس مبارک اور مقدس ذات سے برکات لینے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ